بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عظیم الشان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد۔ نبی کا نطق ہے نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے بابا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چار چک کی جماعت نے خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے۔ مجھ سے قبل خدمت انسانیت کے سفیر جناب حضرت مولانا حافظ محمد منور صاحب، صدر مرکزی مسلم لیگ ضلع خانوال، ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے، ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے۔ قاری محمد اسلم جرار صاحب اور ان کے رفقا جناب ڈاکٹر امان اللہ بھائی، جناب ڈاکٹر غلام اللہ صاحب، اکرام بھائی، تمام نمازی حضرات اور ان کے معاونین کہ اللہ محنتوں کو قبول فرمائے۔ سارے محبت سے کہہ دو آمین۔ سیرت النبی کا پہلا پیغام کوہ صفا پہ محبوب پیغمبر احمد مجتبی نیر تابہ شاہ امم سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کھڑے تھے، دنیا کو توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے، سیرت النبی کا پیغام دے رہے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، یار بولو تو صحیح، اللہ کے سوا عبادت کے لائق اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں ٹالنے والا اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ اولادیں دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ حضرات یہ توحید کا پیغام تھا کوہ صفا پہ۔ احمد مجتبی نیر تابہ شاہ امم سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور اللہ کی حمد کو بیان کر رہے تھے، اور سیرت النبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، مقام اور رفعت، عظمت اور بلندی، شان اور منقبت میں اور آپ کیا بیان کریں، لیکن کمال کر دیا مومنوں کی ماں عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، منزہ عائشہ، خابی عفیفہ کائنات عائشہ، سارے مومنوں کی مسلمانوں کی ماں عائشہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں
لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اشعار کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ مگر قربان جاؤں پروردگار اللہ اپنے نبی کی کس طرح عظمتوں کو بیان کرتا ہے، کس طرح شان کو بیان کرتا ہے، کسی طرح اوصاف مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح جمال مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح کمال مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح کردار مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح گفتار مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح اخلاق مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح صداقت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح دعوت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح جہاد مصطفیٰ بیان کرتا ہے، کس طرح مصطفیٰ کے خاندان کا تذکرہ کرتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا تذکرہ کرتا ہے، بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے، خاندان کا تذکرہ کرتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کے وفاداروں کا، جانثاروں کا، حبداروں کا اور وفاداروں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ تم نعت پڑھتا ہے، میں نعت پڑھتا ہوں، شعراء نعت پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پیغمبر کی کس طرح نعت پڑھتا ہے، اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، قرآن جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی دعوت کیا تھی، قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی رحمت و رافت کا انداز کیا تھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن بیان کرتا ہے، میں قرآن سے پیغمبر کے سینوں میں رافت کا سوال کرتا ہوں، قرآن جواب دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کا اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے پیار کیسا تھا، قرآن جواب دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن جواب دیتا ہے، میں قرآن سے پیغمبر کی اطاعت کا سوال کرتا ہوں، قرآن جواب دیتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں قرآن سے پیغمبر کی حکم کے بارے میں، حیثیت کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، قرآن جواب دیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میں قرآن سے پیغمبر کے چہرے کا پوچھوں، تشبیہ میں قرآن والضحیٰ کہتا ہے، زلفوں کا پوچھوں، تشبیہ میں قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے، یتیمی کا پوچھوں علم جدید کا یتیمہ کہتا ہے، سینے کا پوچھوں علم نشرہ کہتا ہے، عظمت و شان کا پوچھوں ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، آرام سے لے کر والناس تک تو قرآن کو پڑھتا چلا جا، الحمد سے والناس تک عرش والا خدا قرآن میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ،
हजरत मौलाना आमिर जिया साहब। मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ लाते हुए सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, अहले हदीस से महबूब किबरिया का शान पूछ। सब कह दो सल्लल्लाहु। आखिरी बंदा भी हाथ उठा के कहे सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा दरूद पढ़ने वाला है। ये मजमा क्या है? दरूद पढ़ने वाला है। ये वही दरूद पढ़ते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ा था, असहाबे पैगंबर को सिखाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं नबी की अजमतों को क्या बयान करूं? सैयदुल कौनैन, रसूल हाशमी, पैगंबर इनकलाब, मोहसिने इंसानियत को अल्लाह ने कितनी अजमतें बयान की, कितनी शान अता की। लेकिन यहाँ मैं नबी के अगर बरकत वाले हाथ की बात करूं, तेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ने अपने नबी के सर से लेकर पांव तक जिस्म का एक एक हिस्सा इतना बरकतों से नवाज दिया था। लेकिन अगर मैं पैगंबर के हाथों की बात करूं कि रब्बे करीम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत वाले हाथ किस तरह अता फरमाए और कितने बरकत वाले हाथ अता फरमाए। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, के अल्लाह ने अपने पैगंबर को, महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बरकत वाले हाथ किस तरह अता किए। सही बुखारी में मौजूद है, पैगंबर का सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मैंने अल्लाह के हबीब के हाथ को अपने चेहरे पे रखा, मुझे अल्लाह के हबीब के हाथों से इतनी ठंडक महसूस होने लगी जैसे मैंने अपने चेहरे पे बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब वो बीमारी की हालत में थे, सैयदुल कौनैन ने अल्लाह अपना बरकत वाला हाथ हजरत साद इब्ने अबी वकास के सीने पे रख के दुआ की, अल्लाहुम्मा इश्फ़ी साद। और अल हजरत साद कहते हैं कि जो महबूब ने मेरे सीने पे एक घड़ी के लिए बरकत वाला हाथ रखा था, मैं जिंदगी भर उसकी ठंडक को महसूस करता रहा। अल्लाह के हबीब के बरकत वाले हाथों की बात कर रहा हो। उम्मे माबद की बकरी के थनों को जब अल्लाह के नबी ने अपने बरकत वाले हाथ लगा दिए, जिस बकरी ने कभी दूध नहीं दिया था, अल्लाह ने उस बकरी के थनों से दूध जारी कर दिया। अल्लाह ने अपने नबी को कैसे बरकत वाले हाथ अता किए कि सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर जब आप तवाफ कर रहे थे, आपके पीछे एक शख्स भी तवाफ कर रहा था और वो कत्ल के इरादे से आपके पीछे चल रहा था। सीरत इब्ने हिशाम में मौजूद है, अल्लाह के हबीब ने पीछे मुड़ के देखा, अपना बरकत वाला हाथ फज़ाला बिन उमैर के सीने पे रखा। फज़ाला बिन उमैर कहते हैं कि अल्लाह के नबी के बरकत वाले हाथ जब मेरे सीने पे लग गए तो सबसे ज्यादा कायनात में मेरे सीने में मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई। अल्लाह ने अपने नबी को कैसे बरकत वाले हाथ अता कर दिए। जंगे बदर में हजरत उकाशा बिन महसन ने अपनी तलवार को चलाते हुए तलवार को तोड़ दिया। अल्लाह के नबी के पास आके कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी तलवार टूट गई। सैयदुल कौनैन ने छड़ी को उठाया, जिस छड़ी को महबूबे किबरिया के बरकत वाले हाथ लगे उकाशा के हाथ में गई। अल्लाह ने उस छड़ी को तलवार बना दिया। हजरत उकाशा बिन महसन ने उस तलवार को अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों तक अपने पास रखा। मैं अल्लाह के नबी के बरकत वाले हाथों का तस्करा कर रहा हूँ। हुदैबिया का मकाम था, पानी खत्म हो गया। साहबा ने कहा, ऐ महबूब, पानी खत्म हो गया। सैयदुल कौनैन ने अपने बरकत वाले हाथ सुराही में रख दिए। अल्लाह ने पैगंबर के हाथ की उंगलियों से अल्लाह ने पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया कि 1500 सहाबा उस पानी से वुजू करते रहे, वो पानी पीते रहे जो अल्लाह ने अपने नबी की हाथ की उंगलियों से पानी जारी कर दिया था, वो फिर भी खत्म ना हो पाया।
اللہ ہمیں نبی کا سچا تابعدار بنا دے. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، لیکن محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کٹ رہی ہے. حافظ منور صاحب اس درد کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اور درست فرما رہے تھے. اللہ نے ہر ایک بندے کے اندر دل رکھا ہے، سینہ رکھا ہے، ضمیر رکھا ہے. 5 منٹ بھی فلسطینیوں کی مظلومیت، ان کے کٹنے کی، ان کے خون بہنے کی کوئی ویڈیو دیکھ سکتا؟ جدہ میں OIC کے حکمران کھڑے تھے، سب کھڑے تھے. کون تھا جو نہیں کھڑا تھا؟ سب کھڑے تھے، مگر امت کٹتی رہی. وجہ کیا تھا کہ اس امت نے جہاد کو چھوڑ دیا. کوئی شک باقی رہا؟ بولو، کوئی شک باقی نہیں رہا. اور آج مظلوم فلسطینی، ان کے قرب اور ان کے دکھ کی حالت کیا ہے؟ 4 چک کے روشن ضمیر و توجہ ہے نا انشاءاللہ. ان کے قرب اور ان کے دکھ کی حالت یہ ہے کہ ان کا وزیر تعلیم کہتا ہے ہم نے 2023 اور 24 کا تعلیمی سال ختم کر دیا ہے. ہمارے سکولوں اور اداروں میں بچے باقی نہیں رہے، سارے بچے شہید کر دیے گئے. بچے سے پوچھا، فلسطینی بچے سے، کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا ہم بڑے ہوتے نہیں، پہلے شہید کر دیے جاتے. میں آج آپ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، آج کے بعد اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ. یار سارے ہاتھ بلند کر کے کہو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ پیپسی کولا، کوکا کولا، جو بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں انشاءاللہ ان کا بائیکاٹ کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم جتنا کر سکے کرتے رہیں گے، آواز بھی بلند کریں گے اور امت کو بھی جگائیں گے. انشاءاللہ ہم زندہ ضمیر ہیں. اللہ کی توفیق سے، توحید و سنت سے محبت کرنے والے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہم اللہ کے حبیب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. صحابہ کے دفاع کی بات ہو، صحابہ کے دفاع کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، حسن و حسین سے پیار کے لیے، سیدنا معاویہ فاتح شام کے، تدبر کے امام کے دفاع کے لیے، سب جنتی صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کے، ساری مومنوں کی ماں کے عزت کے دفاع کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، حرمین کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہماری جانیں اگر لگ جائے لگا دیں گے. انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم لہراتے رہیں گے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، تبھی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، کہ باقی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی اندر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اقبال اس قوم کو یہ دعوت فکر دیا کرتا تھا، تیرمنی تیرے مار کا آراؤں میں لٹے، کبھی خشکیوں میں کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے انشاءاللہ. وآخر دعوانا